نئی نسل تو یہ بھی نہیں سمجھتی ہوگی کہ ٹیلی گرافک لینگویج کیا ہوتی ہے۔ ٹیلی گراف کا زمانہ کہاں رہ گیا؟ وہ کسی زمانے میں ٹیلی گرام آیا کرتا تھا اور انتظار کیا جاتا تھا، ہے نا؟ اب تو وہ زمانہ گیا، پوسٹ آفیسز بند ہو گئے ہیں، ڈاک خانے بند ہو گئے، اب تو آپ کے ہاں ہر چیز موجود ہے، ابھی تصویر ہو یا گفتگو ہو ساری دنیا میں پہنچ جاتی ہے۔ ایک جملہ کہنے کے لیے جی چاہتا ہے، ہر 20 25 سال 30 سال پر زبانیں بدل جاتی ہیں، مگر کیا اعجاز قرآن ہے کہ 1400 برس 1500 برس گزر چکے ہیں۔ قرآن مجید اس وقت جب نازل ہوا جس قدر معنویت رکھتا تھا اتنی ہی معنویت آج رکھتا ہے، اور قرب قیامت تک، قیامت تک اس کی معنویتیں باقی رہیں گی۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، محرم کی مجلسیں ہیں، اس سے پہلے اس کے بعد مجالس کا سلسلہ ہے، زیادہ دیر تک دل کھول کے بیان نہیں کر سکتا، اسی لیے سربستہ بیان کرتا ہوں مختصر جملوں میں۔ رنگوں کی اہمیت، اس آیت کے تعلق سے ایک فقرہ اور کہہ دوں، صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ ہم نے اختیار کیا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اور اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ ہو سکتا ہے، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ یہ جوڑ کیا ہے یہاں پر؟ یہ پیوند کیسا ہے؟ اور ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں، کیا دونوں فقروں میں ایک ہی بات کہی گئی؟ ہم اس کی عبادت کرنے والے ہیں اور ہم نے اس کا رنگ اختیار کیا ہے۔ توجہ رکھیے گا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اب یاد رکھیے گا کہ ہر جگہ یہ نہ سمجھیے گا کہ میں تصوف و عرفان کی طرف لے جا رہا ہوں سارے مجمع کو، لیکن یہ یاد رکھیے گا جس طرح ہر چیز میں ظاہر اور باطن ہے، اسی طرح دو چیزیں، دو حقیقتیں ہیں۔ ایک حقیقت ہے قوانین، شریعت، اصول، ضابطے، قاعدے، جہاں حلال اور حرام، واجب اور مستحب، مکروہ اور مباح، یہ احکام سامنے آتے ہیں۔ احکام کے علاوہ ایک چیز ہے تہذیب، اخلاق، ثقافت، وے آف لائف۔ یہ جو ثقافت ہے، تہذیب ہے، یہ اس کی اپنی قدریں ہیں جو ان قوانین کی رعایت سے بنتی چلی جاتی ہیں، اور اسی لیے بزرگوں نے ان میں فرق قائم کرنے کے لیے کہا کہ ایک ہے شریعت اور ایک ہے طریقت۔ یہ طریقت کا کیا مفہوم ہے؟ شریعت ہے مگر شریعت کے ساتھ طریقت ہے، ایک حقیقت ہے۔ میں جو اسلام کے بالکل پیرالل دوسری ایک تصوف کی روایت پہ جا رہے ہیں ان کی حمایت نہیں کرتا ہوں، مگر خود آپ اسے عرفاً اب تصوف کہہ لیں یا عرفان کہہ لیں یا عرفان عملی کہہ لیں یا سیر و سلوک کے آداب کہہ لیں یا اخلاق قرآنی، اخلاق اسلامی، اخلاقیات اہل بیت کہہ لیں، سب ہمارے میرے نزدیک اس وقت مترادف ہیں۔ ایک ہے قانون، ایک ہے اعلان، اور ایک ہے اس قانون اور اعلان کے تحت پوری تہذیب کا وجود میں آ جانا۔ قانون کی پابندی کو کہا گیا عبادت، تہذیب اختیار کرنے کو کہا گیا صبغۃ اللہ۔ رنگ اختیار کیا ہے ہم نے خدا کا۔ اب اس میں بہت سی چیزیں ہیں، مثلا اللہ نے کہا صدقہ دو، بس اتنی سی بات کہہ دی، اللہ نے صدقہ دو۔ اب آپ نے اٹھایا، گردن کج ہے، کلاہ گردن جو ہے وہ ایسی ہے کہ جو کج نہیں ہوتی، اور کلاہ آپ کی ایسی ہے کہ کج کلہی کا مظاہرہ ہوتا ہے، ایک غرور، ایک تمکنت، اور یوں اٹھایا اپنے خزانے سے اور کسی کو دے دیا۔ اب کسی فقیہ زاہد خوش سے کہیے صدقہ ادا ہو گیا؟ ادا تو ہو گیا، تکلیف ساقط ہو گئی۔ اب احادیث کا مطالعہ کیجئے، یہ حکم کی بات ہو گئی، حکم پہ آپ نے عمل کیا مگر رنگ نہیں اختیار کیا۔
رنگ یہ ہے کہ جو پیسہ صدقہ فقیر کے ہاتھ پہ بھی رکھو، اسے ممکن ہو تو پھر اٹھا کے بوسا دو، اس لیے کہ تم نے فقیر کے ہاتھ پہ نہیں رکھا ہے، گویا خدا کے ہاتھ پہ رکھا۔ دیکھا آپ نے، حکم ایک تھا لیکن اس کے ساتھ رنگ، تہذیب، ثقافت، ادب، اخلاق۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ میں ہم اس کی شریعت کی پابندی کرتے ہیں، اسی کو سجدہ کرتے ہیں، اسی کے لیے قیام ہے، اسی کے لیے رکوع ہے، مگر اس سے پہلے کہا صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، ہم نے اسی کا رنگ اختیار کیا ہے، یعنی ہم صرف اس کے لیے سجدہ نہیں کرتے، سجدے کے جتنے تقاضے ہیں فروتنی کے، خاکساری کے، تواضع کے، وہ سب ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے کتنی تیزی سے وقت چلا گیا۔ اب بس ایک دو فقرے عرض کروں تاکہ مجلس کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ حکم ابھی میں نے کہا صدقہ مثلا ایک عام حکم تھا، قرآن مجید میں ایک حکم ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں نا کہ یہ محرم کس لیے، یہ ماتم کس لیے، ماتمیوں کا یہ سیاہ لباس، یہ رنگ سیاہ کس لیے، یہ نوحہ کس لیے، یہ بکا کس لیے، اور اکثر یہ بھی پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہاں ہے۔ قرآن مجید میں کلی حکم ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہہ دیجئے کہ ہم آپ سے، تم سے کوئی اجر رسالت نہیں چاہتے مگر یہ کہ میرے اہل بیت سے مودت کا رشتہ رکھنا۔ اب یہ مودت کا رشتہ رکھنا ایک حکم ہے، ان کی خوشی میں خوش ہونا تہذیب، ان کے غم میں غم منانا ثقافت، اگر آنکھوں میں آنسو نہ آئے تو کم سے کم رونے والے کی صورت بنانا، یہ رنگ اختیار کرنا ہے۔ بہت سی بحثیں رہ گئیں، انشاءاللہ کل بس آپ دو تین فقرے عرض کروں تاکہ معال مجلس حاصل ہو جائے۔ لوگ ہم سے تاریخ پوچھتے ہیں یہ بھی کہ مجلسوں کی تاریخ کتنی قدیم ہے، میں بتاؤں کتنی قدیم ہے۔ ارے عالم زر میں مجلس حسین برپا ہوئی، روز ازل مجلس حسین برپا ہوئی، اور ان مجلسوں میں کون تھا؟ حضرت حق سبحانہ و تعالی خود خطیب مجلس تھا، اس نے بیان کیے مصائب حسین، اور انبیاء، اولیاء، ائمہ، اصفیاء، ابرار، مؤمنین، متقین سب محزون ہوئے۔ وہ رب العالمین جتنے عالمین کا رب ہے، تمام عالمین میں حسین کی مجلسیں برپا ہوئیں۔ اور اگر اس دنیا میں پوچھئے ظاہری تاریخ جو آپ کے روات اور محدثین نقل کرتے ہیں تو ان میں بھی جس دن حسین پیدا ہوئے تھے اسی دن فرش عذاب بچھا۔